شہر اقتدار میں ایک نئے ایس پی کا تبادلہ ہوا تھا جن کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان اپنی ایمانداری اور سخت اصولوں کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ جس دن انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا، شہر کے 62 مجرموں میں کھلبلی مچ گئی۔ ارسلان نے سب سے پہلے شہر کے پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا، جہاں کا نظام برسوں سے مفلوج پڑا تھا۔ وہاں ان کی ملاقات ایک نوجوان اور نڈر انسپکٹر حماد سے ہوئی۔ حماد کو شہر کی ہر گلی اور ہر مجرم کی چالاکیوں کا بخوبی علم تھا۔ ارسلان نے حماد کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ کی اور کہا، حماد، میں اس شہر سے ظلم اور بدعنوانی کا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ مجھے ایسی ساتھی کی ضرورت ہے جو جان کی بازی لگا سکے۔ حماد نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور سر جھکا کر کہا، سر، میں آپ کے ہر حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارسلان نے ایک نقشہ میز پر پھیلایا جس پر شہر کے ان علاقوں کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں پولیس کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی بھی مجرم کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ انہوں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، آج سے ہمارا مشن شروع ہوتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ارسلان نے اپنی ڈسک پر موجود نیم پلیٹ پر ہاتھ رکھا جس پر ایس پی ارسلان درج تھا، اور ان کا عزم مزید پختہ ہو گیا۔ رات کا اندھیرا شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، مگر ایس پی ارسلان کے دفتر میں ابھی بھی روشنی جل رہی تھی۔ یہ محض ایک تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک طوفان کی آمد تھی جس نے شہر کے مجرموں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ دوسرے دن صبح ہی شہر کے پوش علاقے میں ایک بڑی ڈکیتی کی واردات نے انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایس پی ارسلان اور انسپکٹر حماد فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے۔ ارسلان نے ایک ایک کونے کا باریکی سے معائنہ کیا۔ انہوں نے فرش پر پڑے نشانات دیکھے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام چوروں کا کام نہیں بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ انہیں موقع سے ایک عجیب سا نشان ملا جو شہر کے سب سے بڑے سمگلر ظہیر گروہ کی پہچان تھی۔ ارسلان نے فوراً حماد کو حکم دیا کہ وہ شہر کے تمام داخلی خارجی راستوں کو سیل کر دے۔ حماد نے پوری مستعدی سے کام لیا۔ شہر کی ناکہ بندی کی ساخت کر دیا گیا اور چند گھنٹوں تک دودھ کے ایک بعد مشکوک وین کو پکڑ لیا۔ وین کی تلاش لینے پر اس میں سے لوٹا ہوا تمام قیمتی سامان اور اسلحہ برآمد ہوا۔ ارسلان نے خود اس آپریشن کی نگرانی کی اور مجرموں کو حراست میں لیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن ارسلان جانتے تھے کہ اس پورے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ ظہیر ابھی بھی آزاد ہے اور وہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب اصل مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ ظہیر کو جب اپنے کارندوں کی گرفتاری کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے شہر کے مرکزی پل کو بم سے اڑانے کی دھمکی دے دی۔ ایس پی ارسلان کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی، انہوں نے پورے شہر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ حماد کو ہدایت دی گئی کہ وہ پل کے اطراف کے علاقے کو خالی کرائے اور عام شہریوں کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائے۔ ارسلان خود بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ایک ٹیم کے ساتھ پل پر پہنچے۔ پل پر ہر طرف کا سناٹا تھا مگر کشیدگی عروج پر تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دھمکی کے مطابق آخری لمحات قریب تھے۔ ارسلان نے اپنی سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے پل کے نچلے حصوں اور ستونوں کی تلاش کا حکم دیا۔ وہاں ایک طاقتور ٹائم بم چھپا ہوا تھا جس کی ٹک ٹک خاموشی میں سنائی دے رہی تھی۔ ارسلان نے خود آگے بڑھ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مہارت کے ساتھ تاریں کاٹ کر بم کا ناکارہ بنا دیا۔ ایک خوفناک سانحہ ٹل چکا تھا اور ارسلان کی اس بہادری نے نشر بھر کے لوگوں کے لیے دل جیت لیے۔ بم کے ناکام ہونے کے بعد ظہیر نے محسوس کیا کہ ارسلان کو زندہ چھوڑنا اس کے لیے موت کا پروانہ ہے۔ اب اس نے ارسلان کو براہ راست نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک اندھیری رات جب ارسلان اور حماد معمول کے گشت پر تھے، ایک ویران سڑک پر ان پر اچانک اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ حملہ آور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر تیزی سے فرار ہونے کی کوشش میں تھے۔
حماد نے بڑی مہارت سے گاڑی کا رخ موڑ کر حملہ آوروں کا راستہ بند کیا، جبکہ ارسلان گاڑی سے باہر نکل کر جوابی فائرنگ میں مصروف ہو گئے۔ فائرنگ کے اس تبادلے میں ایک حملہ آور زخمی ہو کر گر گیا، جبکہ باقی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ ارسلان نے زخمی حملہ آور سے موقع پر ہی سختی سے پوچھ گچھ کی، جس سے ظہیر کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ حماد نے فوری طور پر پوری پولیس فورس کو الرٹ کیا، کیونکہ اب انہیں معلوم تھا کہ وقت آ چکا ہے کہ اس بیماری کو جڑ سے کیا جائے ختم۔ حماد اور ایس پی ارسلان نے ایک بھاری نفری کے ساتھ ظہیر کے ٹھکانے، جو کہ شہر سے دور ایک قدیم ویران حویلی تھی، پر دھاوا بول دیا۔ جیسے ہی حویلی کے قریب پہنچے، چھت پر موجود محافظوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ ارسلان نے اپنی ٹیم کو مورچہ بند کیا اور حکمت عملی سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ گولی کی تڑتڑاہٹ سے فضا گونج رہی تھی اور حویلی کے دور و دیوار لرزانے لگے۔ ارسلان نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ حماد نے اپنی ٹیم کے ساتھ حویلی کے عقبی دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے، جس سے دشمنوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ حویلی کے اندر کا منظر کسی جنگ کے میدان جیسا تھا، جہاں ہر طرف دھواں اور گولیوں کے نشانات تھے۔ ارسلان جانتے تھے کہ ظہیر اب زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ حویلی کے مرکزی ہال میں پہنچ کر ارسلان کا آمنا سامنا براہ راست ظہیر سے ہو گیا۔ ظہیر، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، اب بکھلا چکا تھا۔ اس نے بقا کی آخری کوشش میں ایک بے گناہ ملازم کو یرغمال بنایا اور پستول اس کے سر پر تان لیا۔ ایک قدم اور آگے بڑھا تو اسے مار دوں گا، ظہیر چیخا۔ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ ارسلان نے بڑی دانشمندی سے اسے باتوں میں الجھائے رکھا کہ اسے کوئی غلطی کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اسی دوران حماد نے موقع پر چھت کے راستے ایک ہنگامے برپا کیا، جس سے ظہیر کا دھیان کچھ لمحوں کے لیے بھٹک گیا۔ ارسلان نے اس پل کو ضائع نہیں کیا اور بجلی کی تیزی سے چھلانگ لگائی۔ ایک زوردار ٹکر کے بعد ظہیر کے ہاتھ سے پستول گر گئی۔ کشمکش جاری رہی، مگر آخرکار ارسلان نے اس زمین پر دبوچ لیا اور ہتھ کڑی لگا دی۔ شہر کے سب سے بڑے مجرم کا غرور آج قانون کے سامنے خاک میں مل چکا تھا۔ ظہیر کی گرفتاری کے بعد شہر میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی اور امن لوٹ آیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ارسلان اور حماد کو ان کی بہادری کے اعتراف میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب انعقاد کیا گیا۔ شہر کے تمام اعلیٰ افسران، معززین اور عام عوام کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ ایس پی ارسلان جب سٹیج پر آئے تو ہال میں تالیوں سے گونج اٹھا۔ ارسلان نے اپنی مختصر مگر پراسرار تقریر میں کہا، یہ کامیابی کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ اس پوری پولیس فوری کی ہے، جو ہر لمحہ شہریوں کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف مجرموں کا خاتمہ نہیں بلکہ عوام کے دلوں سے خوف مٹانا ہے۔ حماد کو بھی اس کی کارکردگی پر ترقی دے دی گئی تھی اور اسے ایک نئے تھانے کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ ارسلان اب نہ صرف ایک پولیس افسر تھے بلکہ وہ شہر کے ہر غریب اور مظلوم کے لیے ایک امید کی کرن بن چکے تھے۔ کچھ ماہ بعد ذکر ہے، ارسلان اپنے دفتر میں فائلیں نمٹا رہے تھے کہ اچانک ایک نئی فائل ان کے ٹیبل پر آئی۔ شہر کے ایک اور دور دروازے کونے میں شک مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع ملی تھی، جو امن کو دوبارہ خطرے میں ڈال رہی تھیں۔ ارسلان نے آرام سے اپنی کرسی پر ٹیک لگائی، ایک گہری سانس لی اور اپنی وردی درست کی۔ انہیں معلوم تھا کہ انصاف کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا عزم ہے جو زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے پرانے اور قابل اعتماد ساتھی حماد کو فوری فون کیا اور کہا، تیار ہو جاؤ حماد، ایک نیا مشن ہمارا منتظر ہے، کام ابھی باقی ہے۔ حماد نے جوش و خروش سے جواب دیا، سر، میں ہمیشہ کی طرح تیار ہوں۔ ارسلان اپنی کرسی سے اٹھے، میز پر رکھی اپنی پلیٹ نیم ایس پی ارسلان کو ایک بار پھر دیکھا اور پورے اعتماد کے ساتھ دفتر سے باہر نکل گئے۔ شہر کی سڑکیں اب بھی ان کے منتظر تھیں اور ارسلان ایک بار پھر قانون کی پاسداری اور انصاف کے تحفظ کے لیے نکل پڑے۔ یہ کہانی ختم ہو کر بھی ایک نئی شروعات کا پیغام دے رہی تھی۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی
کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز سب سے پہلے بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔